أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الذي خرجت البركته بذاته محياه وتعت الأوالي بطيبه وذكره ورعيه برادران السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنا کر پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا، مزید برائے کرم کہ اس نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، قرآن جیسی نعمتیں اس بات سے ہم کو سرفراز فرمایا اور تجدید ایمان کی خاطر ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ہم جو تذکرہ کر رہے ہیں پچھلے کچھ مجلسوں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ، یعنی آپ کی ولادت سے پہلے کیا حالات تھے، آپ کا خاندان کون سا تھا، آپ کی ولادت کے وقت کیا حالات تھے، آپ کا بچپن کیسے گزرا، آپ کی جوانی کیسے گزری، اس کے بعد جب آپ دین پیش کیے اس وقت کیسے معاملات تھے، کیسے کیسے صحابہ کے اوپر مظالم ڈھائے گئے، ہم وہ دیکھ رہے ہیں۔ سیرت سلم ہم سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ ہمارے اپنے ایمان میں اضافہ ہو۔ یعنی ہم کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم جو دین جو حاصل کر رہے ہیں آج اتنی آسانی سے ہم تک نہیں پہنچا۔ دین کی ابتدا جو ہوئی بڑے بڑے قربانیاں صحابہ اکرام نے دی، بڑے بڑے قربانیاں، اپنی جان کی قربانی دی، مال کی قربانی دی، اولاد کی قربانی دی، بیوی بچوں کی مطلب بیوی ہر ایک کی اپنی نفس ہر چیز کی قربانی دیے۔ اس کے بعد اسلام ہم تک پہنچا صحیح سالہ۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں، ورنہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ بادشاہ عربستان کے کیسے ہے یا مسلم ممالک میں، یہ تو آج ہے، لیکن اس وقت جب اسلام پہ وہ لوگ قائم تھے کیسے تھے، جب دین پہ قائم تھے، جب تک دین پہ قائم رہے اللہ تعالیٰ حکمرانی دیا، جب دین سے ہٹ گئے اللہ تعالیٰ حکمرانی چھین لی۔ جب ہم دین سے ہٹ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ظالم حکمرانوں پہ ہمیں مسلط کر دیتا ہے، ظالم حکمرانوں کو ہم پہ مسلط کر دیتا ہے۔ ہم دعا کر رہے ہیں انہیں ہٹ جانا، انہیں ہٹ جانا، کیسا ہٹیں گا جب تک کہ ہم دین پہ عمل پیرا نہیں ہو جاتے۔ ہم اپنے آپ کو دین پہ عمل پیرا کر لینا، دین کے احکامات جو ہیں اس پہ عمل کرنے کی ہم شروع کوشش کرنا۔ تو ہم جو دیکھے تھے ہجرت حبشہ کی ہجرت ہم دیکھے تھے، جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسا نجاشی کے دربار میں اسلام کو پیش کیے، سورہ مریم کی آیتیں تلاوت فرمائی، بادشاہ وہ بالکل بہت زیادہ اس سے متاثر ہوا اور فرمایا کہ اگر مجھ پہ یہ بادشاہت کا ذمہ داری نہ ہوتی تو میں ضرور مدینے حاضر ہوتا، مکہ حاضر ہوتا اور سرکار سمجھے آپ پہ بیعت کرتا، اسلام قبول کرتا۔ اس کے بعد وہ وفد وہاں رہا، وہ وفد جو مکے سے گیا تھا واپس آ گیا، وہ لوگ وہاں رہنے لگے۔ آہستہ آہستہ جب دین پھیلنے لگا تو مکے کے جتنے لوگ تھے تمام کے تمام لوگ بولے کہ بھائی کیا کرنا چاہیے، یہ دین پھیل رہا، دین کو روکنا کیسا۔ تو ان کے دماغ میں ایک بات آئی کہ ہم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اور بنو ہاشم یہ پوروں کام کیا کرنا، مقاطعہ کر دینا، یعنی سوشل بائیکاٹ۔ کیا کرنا؟ سوشل بائیکاٹ کر دینا، مقاطعہ کر دینا، الگ کر دینا، نہ ان سے تجارت ہوگی، نہ ان سے بات چیت ہوگی، نہ ان کے گھر میں شادی بیاہ میں ہم جائیں گے، نہ ان کی کوئی شادی بیاہ ہمارے پاس ہونا، یعنی بالکل کمپلیٹلی سوشل بائیکاٹ کر دینا، ان سے کوئی تعلق نہیں رکھنا۔ وہ وقت میں کیا کہ ابو طالب کی ایک گھاٹی تھی، شعیب ابی طالب جس کو کہا جاتا ہے، شعیب ابی طالب جس کو کہا جاتا ہے، وہاں پہ آپ کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان کے تمام لوگ اس پہ محصور ہو گئے۔ ایک معاہدہ لکھ دیا گیا، معاہدہ لکھ کے کعبے میں لٹکا دیے کہ ہم مکے کے لوگ جتنے لوگ ہیں تمام کے تمام بنو ہاشم کے جتنے لوگ ہیں ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ اتنی تکالیف وہاں پہ برداشت کرے، نہ کھانے کا کوئی انتظام ہے،
نہ پینے کا کوئی انتظام ہے. صحابہ اکرام جھاڑوں کی چھال اس کو پانی میں ڈبو کے کھاتے. صحابہ اکرام بعد میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اس وقت ہمارا پیخت ایسے ہوتا جیسے بکری کی مینگنیاں ہوتی ہیں، نہ کھانے کے، بچے دودھ سے بلک رہے ہیں، تکلیف سے بلک رہے ہیں، لیکن کوئی ان کے لیے انتظام کرنے والا نہیں. یہ تکالیف آپ مسلسل 3 سال برداشت کرتے رہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کے ذریعے آپ کو وحی فرمایا کہ آپ کفار مکہ سے جا کر کہیے کہ وہ جو معاہدہ جو لکھے کے لگائے تھے وہ معاہدے کو تمام دیمک چاٹ گئے، سوائے ان مقامات پہ جہاں پہ اللہ کا نام لکھا ہوا ہے. آپ یہ بات اپنے چچا ابو طالب کو ارشاد فرمایا. ابو طالب مکے کے جو بڑے بڑے سردار تھے، سرداروں کے پاس آئے، آ کے بولے کہ میرا بھتیجا یہ فرماتا ہے کہ مکے کے اندر جو معاہدہ لکھے لگایا گیا تھا وہ معاہدہ پورا دیمک چاٹ گئی ہے، جہاں پہ صرف اللہ کا نام لکھا ہوا ہے وہ نام باقی ہے. اگر میرا بھتیجا سچ بولتا ہے تو پھر یہ جو مخاطیہ ہے، یہ سوشل بائیکاٹ ہے، یہ ختم ہونا چاہیے. یا پھر اگر میرا بھتیجا غلط بولتا ہے تو میں اپنے بھتیجے کو تمہارے حوالے کرنے کے لیے تیار ہوں. یعنی آپ کتنا یقین تھا میرا بھتیجا جھوٹ نہیں بول سکتا. مکے کے لوگ آ کے دیکھے کعبے میں کھول کے تو پورا جو معاہدہ تھا وہ پورا معاہدہ پورا دیمک چاٹ گئی، سوائے ان مقامات پہ جہاں پہ اللہ کا نام لکھا ہوا تھا. لیکن یہ جو سوشل بائیکاٹ تھا، سوشل بائیکاٹ میں 3 سال جو مسلسل رہے، ابو طالب بہت کمزور ہو گئے، بہت نحیف ہو گئے. خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی طبیعت خراب ہو گئی. آپ سوشل بائیکاٹ ہوا آپ کا، آپ واپس آئے. آنے کے کچھ عرصے میں 2-4 مہینے 6-8 مہینے کے اندر ابو طالب اس دنیا سے پردہ فرما گئے. ابو طالب اس دنیا سے پردہ فرما گئے. ابو طالب کے پردہ فرمانے پہ سرکار بے انتہا غمگین ہوئے. کیوں؟ کیونکہ آپ کو آپ کی پشپناہی حاصل تھی. مکے میں کسی کی ہمت نہیں تھی سرکار کے اوپر کچھ حملہ کرنے کی، سرکار کے اوپر کچھ بولنے کی. کیوں؟ کیونکہ ان کو معلوم تھا ان کا چچا ابو طالب قریش کا سردار ہے، اگر ہم کچھ کریں گے پورا قریش ہم پہ مسلط ہو جائے گا، پورا قریش قبیلہ ہم پہ مسلط ہو جائے گا، ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے قریش قبیلے کا. آپ دین کی حمایت بے انتہا کیے. ابو طالب کے بارے میں مفسرین اکرام، علماء اکرام، اہل سنت کی عقیدہ ہے کہ ہم ان کو کافر نہیں بولنا ہے، لیکن ہم مسلمان بھی نہیں بول سکتے ان کو. ہم دل میں گمان اچھا رکھنا ہے، کیونکہ آپ جتنی مدد فرمائے اسلام کی، کیسے کیسے وقت میں آپ جو سرکار کی حمایت فرمائے، آپ اپنے آپ کو تکلیف میں رکھے. 3 سال آسان نہیں گزرے، بڑی تفصیل ہے اس کی. کیونکہ وقت زیادہ ہو رہا ہے میں اس لیے مختصر بتا رہا ہوں کہ شعیب ابی طالب کی بڑی کافی تفصیل ہے. جو تکالیف صحابہ کرام وہاں پہ 3 سال برداشت کیے، سردی گرمی وہاں پہ برداشت کرنا، گھاٹی کے باہر نہیں آ سکتے تھے. آپ اس سے اندازہ لگائیے. صحابہ کرام فرماتے کہ ہمارا پیخت جو تھا مینگنیوں کے جیسا آتا تھا. کیا کھائے تو مینگنیوں کے جیسا آ رہا، کیا کھائے؟ پتوں کو، چھالوں کو ابال کے کھاتے تھے، گرم کر کے کھاتے تھے، پانی میں ڈبو کے کھاتے تھے، جھاڑوں کی چھال کھایا کرتے تھے. اتنی حالت آپ لوگوں کی خراب. یہ جو اس کا اثر تھا، اس کا اثر آپ کے ابو طالب کی صحت پہ زیادہ ہوا. سرکار ارشاد فرماتے ہیں جب بالکل آپ کا آخری وقت آیا تھا ابو طالب کا، تو آپ نے ابو طالب سے ارشاد فرمایا، اے چچا آپ ایک بار کلمہ پڑھ لیجئے، آپ ایک بار کلمہ پڑھ لیجئے، میں کل قیامت میں آپ کو بخشوا لوں گا. لیکن ابو طالب بولے کہ اگر میں اب کلمہ پڑھا تو لوگ بولیں گے موت کے ڈر سے کلمہ پڑھ لیا، اس لیے آپ خاموش بیٹھ گئے. لیکن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بالکل موت کا، مرنے کا وقت بالکل قریب آیا تو آپ کے ہونٹ کچھ ہل رہے تھے، میں اپنا کان لگا کے سنا تو آپ کلمہ پڑھ رہے تھے. مستند نہیں ہے، لیکن اہل سنت والجماعت کا غالب گمان یہ ہونا چاہیے کہ یقیناً آپ کلمہ پڑھ رہے تھے، کیونکہ جو اسلام کی مدد کرا، جو سرکار کی مدد کرا، وہ دوزخ میں نہیں جا سکتا. اس کے کچھ وقفے کے بعد آپ کی اور ایک غمخوار جو تھی حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی اس دنیا سے پردہ فرما گئے. سرکار بے انتہا غمگین ہوئے اور اس سال کو عام الحزن کہا جانے لگا، یعنی غموں کا سال. ایک تو شعیب ابی طالب کی تکلیف برداشت کر کے آئے، پھر آنے کے بعد آپ کے یہی 2 ہی غمخوار تھے. آپ کی بیوی
خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے چچا ابو طالب، یہ دونوں آپ کے غمخوار تھے، دونوں آپ کی مدد کرتے تھے، دونوں آپ کی پشپناہی کرتے تھے، دونوں ہمیشہ ہر وقت آپ کا ساتھ دیتے تھے، ہر لمحہ آپ کا ساتھ دیتے تھے۔ وہ دونوں بھی دنیا سے پردہ فرما گئے، آپ تنہا ہو گئے، آپ تنہا ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ تنہائی دور کرنے کے لیے، غم کو دور کرنے کے لیے آپ کو اپنے پاس بلایا۔ معراج کا واقعہ پیش آیا۔ معراج کا طویل واقعہ ہے، ہم معراج کے وقت میں ہم اس کو تفصیل سے سمجھیں گے۔ معراج کا واقعہ کیا تھا؟ معراج جو ہے عروج کے لیے ہے، اس کو اسرا اور معراج کے نام سے کہا جاتا ہے۔ اسرا یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا جو سفر ہے وہ اسرا ہے۔ مسجد اقصی سے آسمانوں کا سفر، سدرۃ المنتہا کا سفر، اس کے اوپر کا سفر، لامکاں تک کا جو سفر ہے اس کو معراج کہا جاتا ہے۔ آپ لمحے میں گئے اور واپس آئے۔ اور اسی وقت اسی سال آپ کا شق قمر کا واقعہ پیش آیا۔ شق قمر یعنی چاند کے دو ٹکڑے کرنا، بہت بڑا معجزہ ہے سرکار کا، چاند کے دو ٹکڑے کرنا۔ ویسے کئی معجزے ہیں، اس میں سے یہ بھی معجزہ ہے کہ ابو جہل جو تھا، ابو جہل لوگوں کو بولتا کہ بھئی یہ جادوگر ہے، جادو کرتے، جادو کے اثر سے لوگ ان کے اس میں قبضے میں آ جاتے۔ تو ایک شخص تھا حبیب بن مالک، بڑا عقل مند دانشور۔ ابو جہل بولا کہ تم بات کرو، انہوں نے بولا ٹھیک ہے۔ وہ بولا کہ میں بات کرتا ہوں ان سے۔ انہوں نے بولا کہ جادو جو ہے، جادو کا اثر جو ہے عام طور پہ زمین پہ ہوتا، آسمان پہ جادوؤں کا اثر نہیں ہوتا۔ یعنی جتنا جادو کا جو اثر ہوتا، جادو کا اثر زمین پہ ہوتا، آسمانوں پہ جادو کا اثر نہیں ہوتا۔ میں ان سے بات کرتا ہوں، چلو۔ وہ مالک، حبیب بن مالک جو شخص تھا، وہ شخص آیا، آ کے سرکار سے ارشاد فرمایا کہ تم کیا پیش کرتے ہو، کیا بات رکھتے ہو؟ پورے روسائے عرب کے ساتھ تھا، بڑے بڑے پورے عرب کے لوگ بلا بھیجائے سرکار کو کہ ملنا چاہتے ہیں آپ سے۔ سرکار گئے، بولے کہ کیا پیش کرتے ہو؟ تو آپ دین پیش کریں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پیش کرتا ہوں میں۔ تو بولے کہ کیا ہے تمہاری دلیل، تو کیا چاہتے ہو تم؟ تو بولا کہ بھئی چاند کے دو ٹکڑے کر کے بتا دو۔ تو سرکار نے ارشاد فرمایا اگر میں دو ٹکڑے کر دوں کیا تم اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہو؟ تو جتنے لوگ تھے بولے کہ ہاں برابر قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ آپ نے اپنی انگلی سے اشارہ کیا، چاند کے دو ٹکڑے ہوئے، ایک ٹکڑا ادھر چلا گیا، ایک ٹکڑا ادھر چلا گیا، ایک مشرق میں ایک مغرب میں۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا، حکم دیا، پھر دونوں واپس آ گئے۔ مالک بن دینار بولا کہ میں دو سوال آپ سے کروں گا۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ چاند کے دو ٹکڑے کرنا، دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ بولنا کہ میں کیا پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ میں سوال نہیں بولوں گا، میں یہ آپ بولنا کہ میں کیا پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے۔ تو یہ شق قمر کا واقعہ پیش آ گیا۔ تو بولے کہ میرا دوسرا سوال، تو سرکار نے ارشاد فرمایا تو یہ کہنا چاہتا ہے کہ تیری ایک بیٹی ہے جو اندھی ہے، لنگڑی ہے، تو چاہتا ہے کہ وہ صحتیاب ہو جائے، جا تیری بیٹی صحتیاب ہو گئی۔ وہ جو حبیب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے، فوراً کلمہ پڑھ کے گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ معبود ہیں اور سرکار اللہ کے رسول ہیں۔ فوراً اسی وقت گواہی دیا انہیں، یعنی قبول کر لیا۔ وہ پورے مکے کے لوگ لے کے آئے تھے خاص طور پہ سرکار کو غلط ثابت کرنے کے لیے، بڑا دانشور شخص تھا وہ، لیکن وہ شخص خود کلمہ پڑھا۔ سرکار جس کے دل پہ مہر لگ گئی انہیں نہیں بدلتا۔ ابو جہل نہیں معلوم تھا سرکار کو، سرکار برحق نبی ہے بول کے برابر معلوم تھا، لیکن دنیا پرستی اس کے پاس۔ ایک مرتبہ اس سے پوچھے کہ سرکار کے بارے میں کہ وہ برحق نبی نہیں ہے، تو نہیں برحق نبی ہے، بالکل سچے نبی ہے، میں مانتا ہوں ان کو۔ تو پھر اسلام کیوں قبول نہیں کرتے؟ بولا کہ میری سرداری چلے جاتی، ان کی غلامی میں آنا پڑتا، میری سرداری چلے جاتی۔ سرداری کیا ہے؟ دنیا کی سرداری ہے۔ کتنی دیر سردار رہتے ہم؟ 20 سال، 25 سال، 30 سال، 40 سال، اس سے زیادہ کس کی سرداری چلتی؟ ضعیف ہو جاتے، بہت ضعیف ہو گئے، بیٹا کو بٹھا دیتا، خود بیٹھ جاتا صدارت پہ۔
ہم بچے رہتے ہمارا باپ صدارت کرتا، سرداری کتنے دن رہتی؟ وہ سرداری کی خاطر، دنیا کی خاطر وہ اتنا بڑا موقع گنوا دیا، ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم کو قبول کر لیا۔ یہاں تک کہ جب جنگ بدر میں اس کی موت واقع ہوئی، جب اس کی موت واقع ہوئی، خطرے کہہ رہے تھے، جب اس کو بولا کہ میری گردن ذرا نیچے سے کاٹنا تاکہ سب لوگوں کی گردنوں میں میری گردن اونچی نظر آئے، مرنے کے بعد بھی اس کا جو تکبر تھا وہ برقرار تھا، مرتے وقت بھی اس کا تکبر تھا، میری گردن ذرا نیچے سے کاٹنا بولا انہیں، یہاں نیچے سے کاٹنا کیوں؟ تاکہ سب کے لوگوں کے جو سر رکھیں گے مرنے والے میرا سر تھوڑا اونچا نظر آئے، میری گردن اونچی نظر آئے۔ یہ اس کا جہل تھا، اس لیے ابو جہل بولے اس کو، اس کا نام تو عمران تھا، عمر بن ہشام، اس کا نام تھا عمر بن ہشام۔ ابو جہل یعنی جاہلوں کا باپ، ابو جہل اتنا مشہور ہوا انہیں اس کا اصلی نام سب بھول گئے، اس کا اصلی نام سب بھول گئے، ابو جہل بولنے لگے اس کو، یعنی جاہلوں کا باپ، ابو یعنی باپ، جہل جاہل جتنے لوگ ہیں پورے جاہلوں کا باپ، اتنی جہالت اس کے اندر تھی۔ وہ جو حبیب بن مالک تھے فوراً گھر جا کے دیکھے آپ کی بیٹی اچھی ہو گئی، بولے کہ بیٹی کیسی اچھی ہو گئی تو بولے کہ ایک بڑے بہترین شخص میرے سامنے آئے، بولے کہ اے لڑکی تیرے باپ نے اسلام کو قبول کیا، دین کو کلمہ پڑھ کے قبول کیا، تو بھی قبول کر لے، تو اچھی ہو جائے گی۔ میں فوراً پڑھی، میں اچھی ہو گئی۔ یہ شق قمر کا واقعہ پیش آیا، اس کے بعد ایک اور تکلیف دہ معاملہ آپ کے ساتھ پیش آیا، طائف کا سفر آپ فرمائیں، طائف کا سفر آپ فرمائیں۔ طائف جو تھا تقریباً 60-65 کلومیٹر مکے سے، آپ اتنی دور 1 مہینے کا سفر طے کر کے آپ طائف گئے، طائف آپ پہنچے۔ طائف پہنچنے کے بعد وہاں پہ 3 بڑے بڑے سردار تھے، وہ تینوں سرداروں نے آپ سے بات کرنے سے انکار کر دیا اور شہر کے اوباش لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا ستانے کے لیے، تکلیف دینے کے لیے۔ وہ لوگ آپ کے اوپر پتھر مارتے، فقرے کستے، یہاں تک کہ آپ شہر کے باہر آ گئے، آپ کی جو جوتیاں تھی، آپ کے جو نالین مبارک تھے، وہ نالین مبارک خون سے بھر گئے۔ اس وقت پہاڑوں کا فرشتہ نازل ہوا اور ارشاد فرمایا سرکار سے کہ اے اللہ کے رسول آپ حکم فرمائیے، آپ اگر اجازت دیں تو میں اس بستی کو پیس کے رکھ دوں، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں دے سکتا، آپ اگر حکم دیں، آپ اگر حکم دیں تو میں یہ جو بستی ہے طائف، جو بڑے پہاڑوں کے درمیان میں ہے، میں اس بستی کو پیس کے رکھ دوں۔ سرکار ارشاد فرمایا، سرکار رحمت للعالمین ہے، جس نے بڑے بڑے انبیاء گزرے، کئی انبیاء اپنی قوم پہ عذاب کے لیے دعا کرے، لیکن سرکار کبھی عذاب کے لیے دعا نہیں کرے، سرکار کبھی عذاب کے لیے دعا نہیں کرے، ہمیشہ آپ اپنی امت کی بہتری چاہیں، اپنی امت کی بہتری چاہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ ایمان نہ لائے، ہو سکتا ہے کہ آنے والی نسل ایمان لے آئے، میں نہیں چاہتا کہ تم ان کو ہلاک کر دو، میں نہیں چاہتا کہ تم ان کو ہلاک کر دو، ہو سکتا ہے کہ ان کی آنے والی نسلیں، اس کے بعد کی جو لوگ ہیں وہ لوگ ایمان لائیں۔ یہ سرکار کا رحمت کا جذبہ ہے، سرکار جو سرکار کے اوپر دشمنی رکھا، سرکار اس کو بھی معاف کرے۔ فتح مکہ کے وقت میں ہم جب آئیں گے وہاں پہ گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ آپ رحمت للعالمین، سب کے لیے رحمت، آپ سب کے لیے رحمت، خالی انسانوں کے لیے بول کے نہیں، آپ چرند پرند درند ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ کو رحمت بنا کے بھیجا۔ اونٹ سرکار سے شکایت کرا کے سرکار میرا مالک مجھ سے زیادہ کام لیتا ہے، سرکار اس کو غصے میں آئے تو اپنے اونٹ سے زیادہ کام لیتا ہے، غذا کم دیتا ہے، سب کے لیے سرکار رحمت بن کے آئے تھے۔ اس کے بعد دین کو پیش کرنا ہے مسلسل، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی حج کا موقع آتا، کافی لوگ ادھر ادھر سے حج کرنے کے لیے آتے۔ حج زمان ابراہیم علیہ السلام کے دور سے حج چل رہا، حج ختم نہیں ہوا، حج بند نہیں ہوا، ان کے اپنے طور طریقہ بدل گئے، لیکن حج برقرار ہے۔ حج کرنے کے لیے تمام دنیا سے لوگ جب بھی آتے تھے، تو جب بھی دنیا کے لوگ آتے وہاں پہ تو سرکار ان کے سامنے دین کو پیش کر دیتے، سرکار ان کے سامنے دین کو پیش کرتے۔ تو جو مکے کے لوگ تھے فوراً سرکار کے پیچھے پیچھے رہتے، جب بھی کوئی بات کرتا بولتے کہ اس شخص سے بات مت سنو، یہ جھوٹ بولتا ہے، نعوذ باللہ، یہ اس کی زبان میں بڑی تاثیر ہے، جادو ہے، تم اس کی باتوں میں آ جاؤ گے، تم اس کی بات مت سنو۔ لوگ نہیں سنتے، لیکن مکے سے مدینے سے کچھ لوگ آئے تھے، مدینے سے کچھ لوگ آئے تھے، اور مدینے میں چونکہ یہودی رہتے تھے اور یہودیوں کے پاس نبوت کا
ایک نظریہ تھا. یہودیوں کے نسل میں پورے نبیاں تھے. یہودیوں کو معلوم تھا نبی کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے. تو وہ لوگ جو لوگ تھے مدینے کے، وہ لوگوں کو معلوم تھا نبی ہوتے ہیں، نبی ایسے ہوتے ہیں، نبی کے یہ کام ہوتے ہیں. تو ان کو معلوم تھا نبوت کے بارے میں. وہ لوگ سنے. وہاں پہ دو بڑے بڑے قبیلے تھے، ایک اوس اور ایک خزرج. دو قبیلے تھے. دو قبیلے کے کچھ لوگ آئے سرکار ان کے سامنے دین پیش کرے. تقریباً 12 لوگ اس کو قبول کرے اور مدینے چلے گئے. مدینے کا نام اس وقت یشرب تھا. مدینے کا نام کیا تھا اس وقت؟ یشرب تھا. وہ 12 لوگ چلے گئے. اس کو بیعت عقبہ اولیٰ کہا جاتا ہے. یہ اسلام میں، تاریخ اسلام میں بڑی اہمیت کی بیعت ہے. یہ تاریخ اسلام میں بڑی اہمیت والی بیعت ہے کہ یہ بیعت عقبہ اولیٰ پہلی بیعت ہے. 12 لوگ بیعت کیے، اسلام قبول کرے اور مدینہ چلے گئے. دوسرے سال پھر تقریباً 75 لوگ آئے. تقریباً 75 لوگ آئے اور اسلام قبول کرے. وہ لوگ بولے کہ یا رسول اللہ کوئی ایک کسی کو ہمیں ساتھ کر دیجیے تاکہ ہم دین سکھائیں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان لوگوں کے ساتھ کر دیے. دین پھیلنے لگا. مدینے میں دین تیزی سے پھیلنے لگا. مدینے میں کوئی پریشر نہیں تھا، مدینے میں کوئی ظلم نہیں تھا، مدینے میں کوئی زیادتی نہیں تھی. وہاں پہ اسلام آسانی سے، جب مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے وہاں پہ دین پھیلنے لگا. تو یہاں سے بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جو تکالیف مکے کے لوگ دیتے تھے، بولے کہ تکالیف زیادہ ہو رہی. سرکار نے ارشاد فرمایا کہ تم آہستہ آہستہ مدینے کی جانب ہجرت کرتے جاؤ. تو لوگ چھپتے چھپاتے خاموشی سے مدینے کی جانب ہجرت کرنے لگے اور آہستہ آہستہ اسلام بڑھنے لگا. ذرا اچھا دین قبول کرے، مدینے کی جانب ہجرت. لیکن بعض صحابہ کو تکلیف بھی برداشت کرنی پڑی. ایک صحابی رسول ہجرت کرے مدینے کی جانب، تو جو کفار مکہ تھے بولے کہ کدھر جا رہے ہیں؟ تو میں ہجرت کرنے جا رہا ہوں مدینے کی طرف، اسلام قبول کر لیا. آپ اعلان جا رہے تھے. بولے کہ تم یہ جو دولت لے کے جا رہے مال و دولت، یہ تمہاری مال و دولت نہیں ہے. تم مکے کے لوگوں سے تجارت کر کے پیسہ کمائے، تمہارا پیسہ نہیں ہے. پیسہ پورا یہاں چھوڑ کے جانا تم. بولے ٹھیک ہے، پیسہ چھوڑ دی. اس کے بعد بیوی کے قبیلے کے لوگ آ گئے. بولے کہ تم جانا چاہیں جا سکتے ہو، لیکن یہ لڑکی ہمارے قبیلے کی ہے، ہماری قبیلے کی لڑکی کو تم نہیں لے جا سکتے. بیوی کو چھوڑ دی. ان کے اپنے قبیلے کے لوگ آ گئے. بولے کہ یہ تم اولاد کو لے جا، تمہاری اولاد نہیں ہے، ہماری قبیلے کی اولاد ہے، تم یہ اولاد کو بھی نہیں لے جا سکتے. اولاد کو بھی چھوڑ دیے، تنہا نکل گئے آپ. ایسی قربانی دے رہے. مال چلا گیا، بیوی چلی گئی، بچے چلے گئے، سب چلے گئے صرف دین کی خاطر. آج ہمارے پاس ذرا دین میں کچھ خرچ کرنا ہے بڑا مشکل ہو جاتا. اللہ تعالیٰ جہاں بھی ارشاد فرمایا سب سے پہلے جہاد، مال کے بارے میں جہاد پہلے بولا، انفس کے بارے میں جہاد بعد میں بولا. تم جہاد کرو اللہ کی راہ میں. مال سے ہمارا مال نکلتا ہی نہیں اللہ کی راہ میں. اللہ کے راہ میں مال خرچ کرنے کے لیے ہم تیار ہی نہیں ہے. دین کے لیے نماز پڑھو، 2 رکعت زیادہ پڑھ لیں گے، 4 رکعت زیادہ پڑھ لیں گے. ارے بھائی 500 روپے فلاں کو دینا ہے اللہ کے واسطے. ارے بہت مشکل ہے 500 روپے دینا. ارے زکات نکل رہی ہے آپ کو 50,000 روپے. ارے 50,000 زکات وہ ٹیکنیک کریں گے، کیا کریں گے؟ سونا میں بیچ دیتا ہوں. بیچ دیا، ختم ہو گیا. ان کے پاس چلے گیا سونا، انہوں سونے کے مالک بن گئے. 1 سال نہیں ہوا پھر انہوں میرے کو بیچ دی. ان کے پاس بھی 1 سال نہیں ہوا، میرے پاس بھی 1 سال نہیں ہوا. اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں. اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں. اللہ کو دھوکہ کوئی دے سکتا؟ اللہ تعالیٰ جو ارشاد فرمائے، کیا ارشاد فرمائے اللہ تعالیٰ کہ ایک آیت ہے، تم اللہ کے ساتھ، میں آیت بھول رہا ہوں، مطلب تم مکاری کرتے ہو اللہ کے ساتھ، تو اللہ تمہارے ساتھ بھی مکاری کرنے والا ہے. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. تم اللہ سے مکاری کرتے، اللہ سے مقابلہ کر سکتے ہیں. مکاری کو کون پیدا کرے؟ مکاری کی صفت بھی اللہ پیدا کرا. مکاری کی صفت بھی اللہ پیدا کرا. مال خرچ کرنے کی بات آئی، مال خرچ کرنے کے لیے ہم تیار نہیں. اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو بھائی. ان کو دو، ان کو دو. ہم بھی اس کو سمجھ نہیں. جو ضرورت مند ہے ضرورت مند کی مدد کرتا ہوں. ہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، مال خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں. مال کو نہ تو پوچھو ہمارے سے، مال مت پوچھو ہمارے سے. جو بولے دوسرا کام کرنے کے لیے تیار ہے. لیکن اللہ تعالیٰ مال کے بارے میں جتنی آیتیں ہیں جہاد کی،
پہلے مال کے بارے میں بولے، جہاد فی سبیل اللہ انفسکم اموالکم انفسکم بولے، مال کے ساتھ اس کے بعد اپنی جان بھی لگانا ہے، ایسا نہیں کہ خالی جان لگانا ہے یا خالی مال لگانا ہے، لیکن پہلے مال لگاؤ پھر جان لگاؤ۔ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، کہیں بھی خرچ کر سکتے ہیں، اللہ کی راہ میں مال خرچ کئی ذرائع ہے۔ سب سے پہلا جو مال خرچ کرنے کا جو حقدار ہے ہمارا قریبی رشتہ دار ہے، ہمارا قریبی رشتہ دار ہے، اس پہ ہم کو مال خرچ کرنا ہے، اور وہ مال خرچ کر کے احسان نہیں جتلانا، وہ مال خرچ کر کے احسان نہیں جتلانا، میں مال خرچ کرا بول کے اللہ کا شکر ادا کرنا۔ اللہ تعالیٰ موقع عطا فرمایا کہ میں تیری راہ میں مال خرچ کر رہا ہوں، میں بھی مفلس ہو سکتا تھا، دولت میری ہے، میرے اختیار میں ہے، میری مرضی میں ہے۔ کئی لوگ ہم سمجھ رہے ہیں پیسہ کما سکتے، لوگ بولتے یہ سچویشن میں میں رہنا تھا ایسا پیسہ کما دیتا تھا۔ اللہ کو معلوم ہے کس کو کیا سچویشن میں رکھنا ہے، اللہ کو معلوم ہے کس کو کیا سچویشن میں رکھنا ہے۔ ارے وہ پوزیشن میں رہتا تھا نا، اتنے تو بن گئے تھے میرے پاس، 5 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ 50 لاکھ، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ جس حال میں رکھا اس حال سے خرچ کرنا۔ اللہ 1000 روپے دے رہا ہمارے کو، 10 روپے خرچ کرو۔ اللہ لاکھ دے رہا، 1000 خرچ کرو۔ 10 لاکھ دے رہا، لاکھ خرچ کرو، جتنے دے رہا اس میں سے اللہ تعالیٰ اپنی حیثیت سے خرچ کرنا ہے۔ ایسا نہیں کہ بھائی ہم 1000 روپے کمائے تو 500 اللہ کی راہ میں دے دو۔ دادا پیر قبلہ رحمۃ اللہ علیہ ہمارے قبلہ بولتے ایک اچھا سسٹم بتائے تھے، وہ سسٹم فالو کرنا چاہیے، نہیں کرتے ہم میں سے کوئی بھی، کہ ہماری جتنی آمدنی ہوتی ہم کیا کرتے بھائی ہماری بیوی بچوں کے لیے خرچ کر لیتے، بیوی بچوں کے لیے خرچ کر لیتے۔ فرض کیجئے کہ ہمارے گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ ہم 6 آدمی ہیں، تو ہم کیا کرنا، ہماری جتنی بھی آمدنی ہے ہم ڈیوائڈیڈ بائی 6 کرتے، ایک کو ایک حصہ آ رہا۔ 6 مت کرو، ایک حصہ اللہ کا بھی رکھو۔ 7 آدمی سمجھ کے چلو، گھر میں 7 آدمی سمجھ کے چلو، اور ایک آدمی کا خرچ کرتے جاؤ اللہ کی راہ میں، سب کے برابر خرچ ہو جاتا ہے۔ تو مال خرچ کرنا، مال خرچ کرنا، تو صحابہ کرام اپنا سب کچھ قربان کر دیے دین کی خاطر۔ مدینے کی جانب ہجرت، اب مکے کے لوگ اور پریشان ہو گئے، یہ تو کہ ان کو اچھی جگہ مل گئی، وہاں پہ کوئی ستانے والا نہیں ہے، یہاں پہ کوئی تکلیف دینے والا نہیں ہے، لوگ تیزی سے اسلام پھیل رہا، صحابہ رسول جا کے وہاں پہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ وہاں پہ کافی اسلام پھیلا رہے ہیں، دین پھیلا رہے ہیں، کیا کرنا چاہیے پھر؟ تو دارالندوہ ان کی جو پارلیمنٹ تھی، ان کی پارلیمنٹ میں بیٹھ کے ڈسکشن ہو رہا کیا کرنا، تو شیطان بھی اس میں بیٹھا ہوا تھا، اس محفل میں شیطان بھی بیٹھا، بیٹھ کے لوگ بولے کیا کرنا، تو نعوذ باللہ سرکار کو ختم کر دینا، تو بولے کہ قریش کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو ایک اور ایک شخص بولا کہ سرکار کو قید کر دینا، ایسی جگہ رکھ دینا جب تک کہ آپ کی موت نہیں ہو جاتی، کوئی آ نہیں سکتی وہاں پہ، ایسی بالکل قید میں رکھ دینا، ہاتھوں پیروں کو زنجیروں سے بندھ دینا، قید میں ڈال دینا۔ تو وہ بھی شیطان بولا کہ ان کے چاہنے والے اتنے زیادہ ہیں، اتنی زیادہ ان کو چاہتے ہیں، تم کہیں بھی رکھو، آ کے ڈھونڈ کے نکال کے لے کے چلے جاتے۔ تو ابو جہل بولا ایک کام کرتے ہیں، ہمارے جتنے قبیلے ہیں ہر قبیلے سے ایک ایک بہادر شخص کو چن لیں گے، ہر قبیلے سے ایک ایک بہادر شخص کو چن لیں گے، اور پورے مل کے ایک ساتھ سرکار پہ حملہ کر دیں گے۔ تو قتل کون کرے؟ نعوذ باللہ، تو سب کے اوپر الزام آتا، قریش سب کا ایک ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جب ہم ان سے بات کر لیں گے، دیت کی بات کر لیں گے، جو بھی پیسہ بولے ہم ان کو دے دیں گے، سب مل کے دے دیں گے۔ شیطان بولا یہ بہترین فیصلہ ہے، اس کے اوپر عمل کرو۔ نبی علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ سرکار کو ارشاد فرما دیا کہ آج رات آپ کو ہجرت کرنا ہے۔ تو آپ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو پہلے سے بھی معلوم ہو رہا تھا کہ آپ کو ہجرت کرنا ہے۔ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو سیاست کرنا بھی بتائے۔ سیاست لوگ آج سمجھ رہے ہیں دھوکہ دینا، جھوٹ بولنا، تکلیف دینا، یہ سیاست ہے۔ حکمت اختیار کرنا، سرکار کو جب معلوم ہوا آپ کو ہجرت فرمانا ہے مدینے کی جانب، سرکار کیا کہنے لگے؟ لوگوں سے مدینے کے مخالف سمت کے راستے پوچھنے لگے، مخالف سمت کے راستے پوچھنے لگے، یعنی وہ فلاں راستہ میرے کو سب، اب مدینہ ادھر ہے، ادھر فرض کیجیے یمن ہے، ارے یمن کا راستہ کون سا ہے بھائی؟ ارے جدہ کا راستہ کون سا ہے بھائی؟ ارے فلاں کا راستہ کون سا ہے؟ مدینے کی بات نہیں، یعنی سوال خاموشی سے ایسا کرنے لگے کہ مخالف سمت میں، یہ حکمت ہے، یہ سیاست ہے۔
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، جا کے بولے کہ ہجرت کا ہم کو حکم ہوا ہے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گزارش کرے کہ یا رسول اللہ میں بھی آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں، تو تیاری کر لو۔ تو آپ کیا کیے، آپ کا ایک غلام تھا، بڑا وفادار غلام تھا آپ کا وفادار غلام، اس کے ساتھ 2 اونٹ دیے اور ایک شخص جو گائیڈ ہے جس کو کہا جاتا ہے، گائیڈ کو رکھے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کے بولے کہ اے علی، یہاں پہ اور ایک بات غور کرنے والی ہے کہ سرکار کا سارا مکہ دشمن ہے، سرکار کا سارا مکہ دشمن ہے، لیکن پھر بھی سرکار کی امانت داری پہ، سرکار کی صداقت پہ یقین ہے۔ دشمنی کے باوجود بھی اپنا مال لا کے سرکار کے پاس رکھا رہے، یہ مال کی حفاظت کرو۔ کتنا یقین سرکار کو، سرکار کی ذات پہ کتنا یقین وہ لوگوں کو تھا، یعنی دشمنی کے بعد بھی سرکار امین ہے، سرکار جھوٹ نہیں بول سکتے، سرکار دھوکہ نہیں دے سکتے، سرکار خیانت نہیں کر سکتے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار بلائے، اللہ کے بولے کہ اے علی، یہ لوگوں کی امانتیں میرے پاس رکھی ہوئی ہیں، تم آج رات میرے بستر پہ سو جانا اور یہ امانتیں کل ان لوگوں کو حوالے کرنا اور میرے پاس مدینے آ جانا۔ علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ جو رات میں سویا، اتنی سکون کی رات سویا، کیوں؟ کیونکہ سرکار موت کب آنے والی ہے نہیں معلوم، لیکن اب میرے کو یقین ہو کہ میں کل صبح تک نہیں مرتا ہوں، مدینے تک میں نہیں مرتی۔ سرکار جب فرما دیے کہ تم یہ مال لوگوں کے حوالے کرنا اور پھر میرے پاس آ جانا، مطلب میں سرکار کے پاس گئے تک نہیں مرنے والا ہوں، سرکار کے پاس گئے تک میں مرنے والا نہیں ہوں۔ یہ علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اتنی گہری سکون کی نیند میں اس وقت رات سویا۔ رات ہوئی، پورے لوگ بڑھنی شمشیریں لے کے سرکار کے کاشانے پہ جمع ہو گئے۔ سرکار باہر نکلے، ہاتھ میں کنکریاں لی اور سورہ یاسین پڑھ کے ان کی طرف پھینک دی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے حبیب، جو کنکریاں آپ نے پھینکی، درحقیقت آپ نے وہ ہم نے پھینکی۔ جتنے لوگ تھے تمام کی آنکھوں پہ پردہ پڑ گیا، سب سو گئے، غنودگی میں آ گئے۔ سرکار ان کے درمیان سے نکل کے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ گئے اور غار سور پہنچے۔ غار سور میں پہنچنے کے بہت اونچا ہے، کوئی گئے اگر تو کبھی موقع ملا تو جانا، نوجوان لوگ جا سکتے، کافی اونچا ہے، بہت زیادہ اونچا ہے، آسان نہیں ہے، نوجوان لوگوں کے لیے بھی پہنچنا ذرا ٹف ہے، قریب 4-4.5 گھنٹے لگتے چڑھنے کے لیے، اور راستہ بھی بڑا تکلیف دہ راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ موقع دیا الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے۔ میں جب 2015 میں حج کو گیا تھا، اس وقت الحمدللہ اللہ موقع دیا، قوت دیا تھا، وہ قوت اللہ کی قوت سے وہ مقام پہ میں جا کے آیا الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ کافی اونچا مقام ہے، بانتہا سرکار وہاں تک پہنچے۔ وہ غار میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے اندر گئے، پورے غار کو صاف کیے، جہاں سوراخ تھے سوراخوں میں اپنے جو کپڑے تھے کپڑے پھاڑ کے پورے لگا دیے، ایک سوراخ خالی رہ گیا، ایک سوراخ خالی رہ گیا۔ اس کے بعد سرکار کو آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپ اندر تشریف لائیں۔ سرکار اندر تشریف لائے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زانے مبارک پہ سر رکھ کے آپ آرام فرما ہوئے۔ تو جو سوراخ خالی رہ گیا تھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کیا کیے، اپنی ایڑی اس کو لگا دیے، اپنی ایڑی اس کو لگا دیے۔ اسی سوراخ میں تقریباً 500 سال سے ایک اژدہا بیٹھا ہوا تھا، جو سنا تھا یہودیوں کی کتاب میں کہ نبی آخری زمان آنے والے ہیں اور ان کی قوم ان کو ہجرت پہ مجبور کرے گی، اس غار میں پناہ لیں گے۔ اب دیکھنا چاہ رہا، پیر لگا کے بیٹھ گئے، اب ڈنک مار رہا، بار بار ڈنک مارنے لگا، تکلیف کی شدت برداشت نہیں کر رہے ہیں آپ، مطلب بنتہا تکلیف ہے، لیکن اپنے جسم میں جنبش نہیں لا رہے ہیں۔ کیوں؟ اگر میں ہلا تو سرکار کی نیند میں خلل پڑ جاتا ہے، سرکار کی نیند کی اتنی فکر ہے۔ اور سرکار نے فرمایا دنیا میں جتنے لوگوں نے مجھ پہ احسان کیا، تمام کے احسانات میں نے ادا کر دیے، لیکن ابو بکر کا احسان میں ادا نہیں کر سکتا، ابو بکر کا احسان ادا نہیں کر سکا میں، اس کا احسان کل قیامت میں اللہ تعالیٰ دے گا۔ لیکن آپ کی آنکھ سے آنسو گر کے سرکار کے چہرے مبارک پہ گرا۔ سرکار اٹھے، کیا بات ہے؟ تو بولے کہ سانپ نے ڈس لیا۔ بولے کہ پیر ہٹاؤ، پیر ہٹائے، اژدہا باہر نکلا، گفتگو ہوئی۔ آپ اپنا لعاب دہن آپ کے جو کاٹا تھا وہاں پہ لگائے، تو زہر کا اثر پورا ختم ہو گیا۔ سانپ بولا کہ میں اتنے سال سے آپ کی زیارت کے لیے یہاں بیٹھا ہوا ہوں، یہاں پہ پیر لگا کے رکھ دیا، میں نہیں دیکھ سکا، تو میں تکلیف سے اس سے میں آپ کو تکلیف پہنچایا۔
اس کے بعد جو لوگ تھے تحقیق کرتے جھاڑ تک آ گئے، یا غار تک آ گئے تقریباً، کیونکہ صدیق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ، وہ آگے اگر جھک کے دیکھ لینا ہم ان کو نظر آ جائیں گے، اگر وہ جھک کے دیکھ لیں، وہ چھوٹا غار ہے، وہ ایسا بالکل ایسا نیچے سے جانے کا ہے، ابھی ایک دو راستے بنے، پیچھے سے ایک اور ایک راستہ بنا ہے، ابھی حالات تھوڑے بدل گئے، اس وقت تو بالکل الگ حالات ہو سکتا وہ غار میں۔ تو سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ اے حبیب، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ لا تحزن ان اللہ معی، تم خوف مت کھاؤ، پریشان مت ہو جاؤ، اللہ ہمارے ساتھ ہے، خوف مت کھاؤ، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس وقت میں مکڑی ایک جالا تن دی، کبوتر اپنے انڈے دے دیا۔ وہ جو کفار مکہ تھے، جو لوگ تحقیق کرتے یہاں تک آ گئے تھے، کہ غار میں اگر یہ لوگ جاتے تو مکڑی کا جالا ٹوٹ جاتا تھا، انڈے تو ٹوٹ جاتے تھے، مطلب غار میں کوئی نہیں ہے، واپس چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ بچانا چاہتا ہے تو مکڑی کے جالے سے بچا لیتا ہے۔ کیا ہے وہ مکڑی کا جالا؟ ہم یوں ہر ہفتہ 15 دن میں ہم جالے صاف کر رہے تھے، جالے نہیں رہنا بھائی، گھر میں جالے نہیں رہنا، وہ مکڑی کا جالا سرکار کی حفاظت کرنا ہے۔ انڈے کبوتر کے چھوٹے چھوٹے دیکھو گے انڈے، آپ لوگ اتنے چھوٹے انڈے، وہ انڈوں سے اللہ تعالیٰ سرکار کی حفاظت کرنا۔ اور سرکار کا سکون دیکھیے، لا تحزن، حزن مت کرو، پریشان مت ہو، رنجیدہ مت ہو جاؤ، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ان اللہ معی، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہم دو نہیں، ہم تین ہیں یہاں، اللہ ہمارے ساتھ۔ اور جو مکے کے لوگ تھے وہ دوسرے راستے پہ تلاش کرنا شروع کر دیے، جو سرکار پوچھے تھے دن میں، وہ راستے میں، ارے ہو سکتا دن میں پوچھ رہے تھے وہاں جانا ہے بول کے، وہ راستے پہ نکلیں گے، وہ راستے پہ نکل گئے۔ اب پورے مکے میں کوہرام مچ گیا کہ سرکار ہجرت فرما دیے، سرکار چلے گئے۔ تو مکے کے جتنے لوگ تھے اعلان کر دیے، جو کوئی سرکار جیسا کو پکڑ کے لائے گا اسے 100 سرخ اونٹ انعام میں دیا جائے گا۔ سرخ اونٹ بولے تو اونٹ کی سب سے اعلیٰ نسل، اونٹ کی سب سے اعلیٰ نسل، سب اعلیٰ نسل کے 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے جو کوئی سرکار کو پکڑ کے لائے گا۔ سرکار چلے اپنے مقام سے، راستے میں ایک صحابیہ، میں نام بھول رہا ہوں، ملے۔ آپ کا کام تھا کہ کوئی اگر راستے میں مسافر آتا تو اس کو اس کی مدد کرتے، کھانا نہ کھلاتے۔ تو بولے کہ کچھ دودھ ہے کیا؟ اس وقت کچھ بھی نہیں، خیر کا وقت تھا وہ، تو بولے کہ کچھ نہیں ہے، ایک بکری ہے، تو بکری سے دودھ دو سکتا ہوں کیا؟ پوچھے سرکار۔ تو جو خاتون تھے بولے کہ اگر آپ دودھ دے سکتے تو لے لیجیے، کیونکہ بکری سوکھی ہے، بکری کے تھن میں دودھ ہے ہی نہیں، کوئی موقع ہی نہیں ہے کہ دودھ بکری دے سکے۔ تو بولے کہ میں کوشش کروں، کیا اجازت ہے؟ ہاں اجازت ہے۔ آپ سرکار ہاتھ لگاتے، دودھ تھن جو ہے دودھ سے بھر گئے، آپ پورے دودھ جتنے برتن تھے پورے برتن آپ کے دودھ سے بھر گئے۔ آپ بھی نوش ہو کے فرمائے فوراً اسلام قبول کریں۔ آپ کے شوہر آپ میں آ کے دیکھے دودھ پورا اتنا کہاں سے آیا، ایسا ہے، وہ بھی اسلام قبول کر لیے۔ روایتوں میں بعد میں آیا ہے کہ وہ جو بکری تھی، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور تک بکری زندہ تھی، اور اس وقت بھی ایک مرتبہ خیف پڑ گیا تھا بہت زیادہ، سب لوگ پورے جانور سوکھ کے ختم ہو گئے، لیکن وہ بکری کے تھن کبھی نہیں سوکھے، جب تک رہی بکری دودھ دیتی رہی، جب تک رہی بکری دودھ مسلسل دیتی رہی۔ اس کے بعد سرکار چلے، سراقہ بن مالک ایک شخص تھا، بعد میں اسلام قبول کرے آپ بھی جنگ حنین کے بعد، تو وہ راستہ مل گیا، سرکار کے پاس آ گیا، کیونکہ صدیق حسن تو بولے کہ سرکار سراقہ آ رہا ہے تو آنے دو، بولے۔ جیسے ہی قریب آیا، وہ سراقہ کے اونٹ کے جو پاؤں تھے گھٹنوں تک اندر دھس گئے، سرکار سے معافی چاہا، یا رسول اللہ معاف کر دو، میں واپس چلے جاتا ہوں۔ پھر سرکار زمین کو حکم دیے چھوڑ دے، زمین چھوڑ دی، آ گیا، آتے پھر خرید آنے کی کوشش کرا، 100 اونٹ معمولی بات نہیں تھی، 100 اونٹ کا جو لالچ تھا، 100 اونٹ کے لالچ میں پھر کوشش کرا، پھر کوشش کرتے پھر دھس گیا، پھر معافی چاہا، پھر کوشش کر، 3 مرتبہ کوشش کرا، تیسری مرتبہ کوشش کرنے کے بعد جب معافی چاہا تو بولا کہ پلٹ گیا اور بولا کہ آپ آرام سے جائیے، اگر کوئی راستے سے آ رہا بھی اگر تو اس کو ابھی واپس لے کے چلا جاؤں گا، یہ راستے پہ کوئی نہیں ہے، میں اتنی دور تک دیکھ آیا۔ آپ پھر آگے مقام پہ پہنچے جہاں پہ مسجد قباء کی آپ نے تعمیر فرمائی، مسجد قباء کی آپ نے تعمیر فرمائی، وہاں پہ آپ نے نماز ادا کی۔
ہم انشاءاللہ اس کے بعد کا جو ہجرت یہاں تک ہوئی، مدینہ پہنچنا ہے، اس کے بعد ہجرت کے جو سال ہیں انشاءاللہ ہم آنے والے وقت میں ہم اس کو کنٹینیو کریں گے۔ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ یا الہی العالمین، جو کچھ بھی کہا گیا ہے، جو کچھ بھی سنا گیا ہے، کہنے والے کو سننے والے کو دونوں کو سبق عطا فرما، ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما، تیرے محبوب کا صدقہ عنایت فرما، واسطے کریم فرما ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين۔